اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے، اور جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سن رہے ہیں ان کی بھی سب مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے، اور کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ تو آج ہم بات کریں فصل ثانی کے اوپر، جبکہ اس مضمون میں قرآن پاک کی آیات اس کثرت سے موجود ہیں تو احادیث کا کیا پوچھنا، کیونکہ قرآن شریف کے کل 30 پارے ہیں اور حدیث شریف کی لاتعداد کتابیں ہیں، اور ہر کتاب میں بے شمار حدیث ہیں۔ ایک بخاری شریف ہی کے بڑے بڑے 30 پارے ہیں، اور ابو داؤد شریف کے 32 پارے ہیں، اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے اس مبارک ذکر سے خالی ہو۔ اس لیے احادیث کا احاطہ تو کون ہی کر سکتا ہے۔ نمونہ اس عمل کے واسطے ایک آیت اور ایک احادیث بھی کافی ہے، اور جس پر عمل ہی نہ کرنا ہو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، تو اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک باشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم بہت لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکت اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دیں؟ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کلام اللہ شریف میں وارد ہے، ترجمہ حق تعالی شانہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرما دیں گے، لیکن ضروری نہیں معاف ہی فرما دے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی ایمان نہیں اور پھر بھی کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزاع کی حالت میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ کی رحمت کا وارد ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہو، اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا ہو، اور فاجر شخص گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور اپنی رحمت کی امید سب کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ طاعون میں شہید ہوئے، انتقال کے قریب زمانہ میں بار بار غشی ہوتی تھی اور افاقہ ہوتا تو فرماتے، یا اللہ تجھے معلوم ہے مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا، اے موت تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیری امیدوار ہوں۔ یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت، پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک حدیث بالا میں گمان کے منافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت و وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں، مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔